السلام علیکم۔ ہلاکو خان کون تھا؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ایک نجوم نے کہا تھا کہ اگر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی، سورج طلوع نہیں ہوا کرے گا، زمین بنجر ہو جائے گی، اور تو اور اس نے یہاں تک پیشگوئی کی اگر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو وہ خود بھی 1 سال کے اندر ہی اندر مارا جائے گا۔ اس نجومی کی پیشگوئیوں کا اور اس کا اپنا کیا ہوا؟ کیا عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کا یہ اعتماد درست تھا کہ ہلاکو خان کے مقابلے میں دنیا بھر کے مسلمان اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ میں ہوں نادیہ فاروق اور دیکھو سنو جانو کہ وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو ہلاکو خان اور بغداد کی ناقابل فراموش کی کہانی کا پہلا حصہ دکھا رہے ہیں۔ منگول زبان میں ہلاکو خان کا مطلب ہے حد سے بڑا ہوا، اور دیکھیے ہلاکو خان نے ساری زندگی اس مطلب کی لاج رکھی۔ اس نے جو ظلم کیا بے پناہ کیا۔ وہ محض 9 سال کا تھا جب اس نے پہلا شکار کیا۔ یہ ایک جنگلی بکری تھی جو اس نے اپنے بھائی ابلئی خان کے ساتھ مل کر شکار کی تھی۔ پھر وہاں کی رسم کے مطابق اس کے دادا چنگیز خان نے اپنے ہاتھوں سے ہلاکو خان کی انگلی زخمی کر کے اس کا خون نکالا، شکار کے خون میں ٹپکایا تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب ہلاکو خان نے شکار کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے۔ چنگیز خان کی موت کے بعد ہلاکو خان کی زندگی گمنامی میں گزر رہی تھی، لیکن اس کا سب سے بڑا بھائی مونگ خان منگولوں کا خاقان بنا تو اس کا ستارہ بھی چمکنے لگا۔ مونگ خان نے کوچین کو فتح کرنے کے لیے اپنے ایک بھائی قبلئی خان کو منتخب کیا، جبکہ اسلامی دنیا کو اپنی سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے اس کی نظر انتخاب پر اپنے دوسرے بھائی ہلاکو خان پر پڑی۔ اس مقصد کے لیے مونگ خان نے ہلاکو خان کو ایران کا گورنر بنایا اور اسے مصر تک پھیلے اسلامی ممالک کو زیر و زبر کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو خان نے خوشی خوشی یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ 19 اکتوبر 1253 کو 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر منگول سلطنت کے دارالحکومت گاتا کورم سے روانہ ہوئے۔ لشکر کی روانگی سے کچھ وقت ہی پہلے مونگ خان نے ہلاکو خان کو ایک اور حکم دیا۔ اس نے کہا، امور دریا کے کناروں سے مصر کی سرزمین تک چنگیز خان کا نظام قائم کر دو۔ جو کوئی تمہارے سامنے جھک جائے اسے مہربانی اور خوشی دلی سے پیش آنا، لیکن جو تمہارا مقابلہ کرنے کی جرأت کرے اسے ذلت کے پاتال میں پھینک دینا۔ ہلاکو خان نے اپنے بڑے بھائی کے حکم پر سر تسلیم خم کیا اور پھر اپنے لشکر کے ساتھ ایران کو تخت و تاراج کرنے کے لیے چل پڑا۔ یہ منگول لشکر قراقرم سے سمرقند اور پھر نیشا پور کے راستے سے ہوتا ہوا 3 برس میں ایرانی صوبے قزوین میں پہنچ گیا۔ یہاں اس کا پہلا ٹارگٹ تھا، یعنی ہلاکو خان نے باطنی فرقے ملٹری بیس پر حملہ کرنا تھا، جس کا ہیڈ کوارٹر الموت کا قلعہ تھا۔ یہ لوگ باکمال اور سپاہ قاتل تھے۔ انہیں تاریخ میں حشیشینز یا ایسیسینز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ الموت کا قلعہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، البرز کے دشوار گزار پہاڑی سلسلے میں واقع تھا۔ اس کے ارد گرد بھی بہت سے چھوٹے بڑے قلعوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے
ان قلعوں کا محاصرہ ایک مشکل کام تھا، لیکن ہلاکو خان نے 1256 میں ان قلعوں کا مشکل محاصرہ بہت اچھے طریقے سے کیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اسیسین کا گرینڈ ماسٹر رکن الدین خورشاہ الموت کے ایک اور قلعے میں چھپا ہوا ہے۔ ہلاکو خان نے اس قلعے پر بھرپور حملہ کیا اور 15 روز میں اس نے قلعہ فتح کر کے گرینڈ ماسٹر رکن الدین کو گرفتار کر لیا۔ گرینڈ ماسٹر کے پکڑے جانے کے بعد اب باقی قلعوں کو فتح کرنا آسان ہو گیا تھا۔ ہلاکو خان نے رکن الدین سے زبردستی ہتھیار ڈلوانے کا حکم لکھوایا اور اسیسین کے تمام قلعوں میں بھیج دیا۔ گرینڈ ماسٹر رکن الدین کا پیغام دیکھتے ہی زیادہ تر قلعوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ منگول فوج ان قلعوں میں داخل ہوئی اور مقامی آبادی کو گرفتار کر کے حفاظتی دیواریں گرا دی، لیکن الموت کا قلعہ جو کہ اسیسین کا ہیڈ کوارٹر تھا، اس کے محافظوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ ہلاکو خان نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن جب سخت محاصرے کے باوجود بھی قلعے کو فتح نہ کیا تو اس نے مجبوراً محافظوں کو ایک پیشکش کی۔ اس نے کہا اگر وہ بیوی بچوں اور سامان سمیت قلعہ چھوڑنے پر تیار ہو جائے تو ان کی جان بخش دی جائے گی۔ یہ پیشکش محافظوں نے قبول کر لی اور وہ جان بچا کر نکل گئے۔ وہ تو نکل گئے، لیکن جب قلعہ خالی ہو گیا اور منگولوں کے قبضے میں آ گیا تو ہلاکو خان نے خون ریزی شروع کر دی۔ اس نے دوسرے قلعوں سے گرفتار کیے گئے افراد کو قتل کرنا شروع کر دیا اور یہ تعداد 1,00,000 کے قریب بنتی ہے۔ قلعہ الموت کے تلاشی کے دوران ہی وہاں سے مشہور زمانہ ماہر فلکیات نصیر الدین توسی کو بھی برآمد کیا گیا، جو اسیسین کے قید میں تھا۔ ہلاکو خان نے توسی کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ منگولوں نے قلعہ الموت میں موجود ان گنت کتابیں جلا دیں، لیکن ہلاکو خان کے ایک ملازم تاریخ دان عطا ملک جوہنی کے مشورے پر کئی قیمتی کتابیں بچا بھی لی گئی تھیں۔ گرینڈ ماسٹر رکن الدین کو منگول دارالحکومت قراقورم بھیج دیا گیا، جس کے بعد وہ کسی نامعلوم حالات میں قتل ہو گئے۔ الموت کی فتح کے ساتھ ہی اسیسین کی مزاحمت بھی دم توڑ گئی۔ ہلاکو خان کا پہلا مشن بھی مکمل ہو گیا۔ وہ الموت کے قلعے سے نکل کر ایرانی شہر ہمدان چلا گیا اور اسے اپنی بیس بنا لیا۔ اب اس کے سامنے تھا اس کا اگلا ٹارگٹ عباسی خلافت کا دارالحکومت، مسلمانوں کا عظیم شہر بغداد۔ منگول خاقان مونکے خان نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو ہدایت کی تھی کہ بغداد پر حملہ صرف اس صورت میں کیا جائے جب عباسی خلیفہ مستعصم باللہ منگولوں کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کرے، لیکن منگولوں کی سلطنت میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو بغداد کی تباہی چاہتے تھے۔ ان لوگوں میں عیسائی پیش تھے، لیکن یہ لوگ منگولوں کی مدد سے ایک بار پھر مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کے مقابلے میں طاقت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ عیسائیوں کی منگولوں پر اثر رسوخ کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہلاکو خان کی ماں اور بیوی ڈیکون خاتون دونوں عیسائی تھیں۔ ہلاکو خان کی بیوی تو مسلمانوں کو سخت ناپسند کرتی تھی اور ان کے خلاف عیسائیوں کا ساتھ دیتی تھی، حتیٰ کہ عیسائیوں نے دونوں میاں بیوی کے
ایسے اسکیچز بھی تیار کر رکھے تھے جن میں انہیں سلپ پکڑے ہوئے دیکھا گیا۔ منگول فوج کے بہت سے سپاہی بھی عیسائیت قبول کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ جارجیا اور آرمینیا کے عیسائی ریاستیں بھی ہلاکو خان کے مدد کے لیے فوج بھیج چکے تھے۔ آرمینیائی عیسائیوں نے موجودہ ترکی کے علاقے تسلیشیا میں بھی ایک چھوٹی سی سلطنت قائم کر رکھی تھی جسے لٹل آرمینیا بھی کہا جاتا تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ ہیتوم خود منگولوں کے دربار میں حاضر ہو کر ان کے بالادستی قبول کر چکا تھا، لیکن اصل میں وہ بھی منگولوں کی مدد سے ترکی اور شام کے علاقوں میں پھر سے عیسائیوں کی طاقتور حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ ایسا بھی مشہور ہے کہ خاقان مونکے خان نے ہیتوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بغداد کو ضرور تباہ کرے گا، لیکن یہ بات زیادہ تر تاریخی ریکارڈ سے ثابت نہیں، اس لیے اسپیکولیشن لگتی ہے۔ تو ہلاکو خان کی عیسائیوں سے قربت، بیوی کا اثر سلوک اور شاید کچھ حد تک اتحادیوں کا دباؤ بھی تھا جو ہلاکو خان کو بغداد کی تباہی پر اکسا رہا تھا، لیکن مونکے خان کا حکم تھا کہ بغداد پر صرف اس صورت میں حملہ کیا جائے جب خلیفہ اطاعت قبول کرنے سے انکار کرے۔ تو ہلاکو خان نے اپنے بڑے بھائی کے حکم کے مطابق ستمبر 1257 میں عباسی خلیفہ المستعصم باللہ کو ایک خط لکھا۔ ہلاکو خان نے لکھا، تمہیں یقیناً علم ہو گیا ہوگا کہ منگولوں نے دنیا کو کیسی سزائیں دی ہیں۔ ہم سے نفرت اور ہم سے مقابلہ کرنا بند کر دو، کیونکہ تم صرف اپنا وقت ضائع کرو گے۔ شہر کے حفاظتی انتظامات ختم کر دو، خندقوں کو بھر دو، تم خود ہمارے پاس آؤ یا اپنے کمانڈر سلیمان شاہ کو ہمارے پاس بھیج دو۔ اگر تم ہمارا حکم مانو گے تو یہ ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم تمہیں نقصان پہنچائیں۔ ہم تمہیں تمہاری سلطنت کا مالک رہنے دیں گے، لیکن اگر تم نے جنگ کا راستہ اپنایا تو ہم سے جنگ کے لیے تیار رہو گے۔ یاد رکھو، اگر میں فوج لے کر بغداد پہنچ گیا تو تمہیں آسمان کی بلندیوں سے نیچے گرا دوں گا۔ میں ایک شیر کی طرح تمہیں پاتال میں پھینک دوں گا۔ میں تمہارے ملک میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہارے شہر اور تمہاری سلطنت کو شعلوں میں بدل دوں گا۔ عباسی خلیفہ اس خط سے خوف زدہ تو کیا ہوتا، الٹا اس نے سخت ترین جواب دیا۔ اس نے لکھا، نوجوان، تمہارا سیاسی کیریئر تو ابھی شروع ہوا ہے، لیکن لگتا ہے تمہیں زندہ رہنے کی خواہش نہیں ہے۔ تمہیں خوشیاں مناتے ہوئے جمعہ یا 8 دن ہوئے ہیں اور تمہیں لگنے لگا ہے تم ساری دنیا سے بڑے ہو گئے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو اپنی فوجی طاقت سے ستارے کو زنجیروں میں جکڑ لو گے؟ تم بھول رہے ہو، مشرق سے مغرب تک اللہ کی عبادت کرنے والا، خواہ وہ بادشاہ یا فقیر یا نوجوان یا بوڑھا، وہ ہمارے دربار کا غلام ہے اور ہماری فوج کا حصہ ہے۔ اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو جہاں سے آئے ہو وہاں لوٹ جاؤ، لیکن اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو بالکل مت ہچکچاؤ اور بہانے مت بناؤ۔ میرے پاس لاکھوں سپاہی تیار کھڑے ہیں۔ جب خلیفہ ہلاکو خان کو یہ خط سخت ترین جواب بھیج رہا تھا تو اس کا وزیر اعظم ابن القیمی ڈبل گیم کر رہا تھا۔
وہ خاموشی سے ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے پیغامات بھجوا رہا تھا۔ جب ہلاکو خان نے دیکھا عباسی خلیفہ منگولوں کی اطاعت پر تیار نہیں ہو رہا تو اس نے ایک فائنل وارننگ بھیجی۔ اس نے لکھا، چاند تبھی چمکتا ہے جب سورج چھپ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عباسی خلیفہ جس طاقت کی بات کر رہے ہیں وہ تبھی استعمال ہوگی جب منگولوں کا سورج چھپ جائے گا، اور ظاہر ایسا تو ابھی تک تھا ہی نہیں۔ جب یہ پیغام عباسی خلیفہ کو ملا تو اس نے غصے میں پیغام لے کر آنے والوں کو تماشا بنا دیا۔ انہیں جی بھر کے گلیوں میں گھسیٹنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ یہ عباسی خلیفہ کا ہلاکو خان کے خلاف جنگ کے اعلان تھا۔ ہلاکو خان نے جنگ کی تیاریاں زوروں شوروں سے شروع کر دی۔ عباسی خلیفہ کا سارا اعتماد اس وجہ سے تھا کہ اسے یقین تھا کہ ہلاکو خان مسلمانوں کے خلیفہ پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ تو سچ مچ آ رہا ہے تو مستعصم باللہ گھبرا گیا۔ اس نے شاہی نجومی کو بلایا اور اس سے پوچھا، ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو کیا ہوگا؟ درباری نجومی نے درباری جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ہلاکو خان نے حملہ کیا تو سورج نہیں نکلے گا، بادل برسنا بند کر دیں گے، زمینیں بنجر ہو جائیں گی، اور جو آپ پر حملہ کرنے نکلے گا اس کی فوج کو زلزلے نگل جائیں گے۔ نجومی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ حملے کی صورت میں ہلاکو خان 1 سال کے اندر اندر خود بھی مر جائے گا۔ شاہی درباری نجومی اتنا پر اعتماد تھا، اس نے یہ بیک بھی مار دی کہ اگر اس کی پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئی تو بھلے اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ لوگوں، جو آپ نے سنا وہ تاریخ کا واقعہ ہے، لیکن اس سے زیادہ حیرت آپ کو تب ہوگی جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہلاکو خان کے نجومی نے کیا کہا۔ بغداد کے نجومی کی اس پیشگوئی کی اطلاع جب ہلاکو خان کو ہوئی تو اس نے اپنے خاص نجومی کو بلایا۔ نصیر الدین توسی بھی پاس ہی کھڑا تھا، اور اس نے نجومی سے پوچھا کہ کیا عباسی خلیفہ کا نجومی جو بات کہہ رہا ہے وہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے؟ ہوا حیرت ہلاکو خان کو اپنے نجومی نے جو کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اس جواب پر ہلاکو خان غصے سے کھول اٹھا اور نجومی کو غدار قرار دیتے ہوئے قتل کروا دیا۔